السلام علیکم گائز، عرفان رشید یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ کے. تو آج جو ہم بات کریں گے وہ مسئلہ کشمیر، جو کہ انتہائی حساس موضوع ہے ڈسکشن کے لحاظ سے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر. ایک ایسا سولوشن جس کو اس کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے ابھی تک کوئی پراپر اور ٹھوس اس طرح کا سولوشن پیش نہیں کیا جا سکا. اگر پیش ہوا ہے تو اس کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. ویسے تو عام طور پہ ہم نے سنا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک مسئلہ ہے، زمینی تنازع ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک پرانے دور میں، یا آپ کہہ لیں جو آزادی سے پہلے، پاکستان اور بھارت کی آزادی سے پہلے ایک الگ اسٹیٹ کے طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا. ہاں، اس کے بعد جو آزادی ہوئی، پاکستان بنا، اس کے بعد اس کا الحاق کشمیر کا کچھ پاکستان کی طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھارت کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ ہو گیا، جبکہ دونوں طرف سے یہ کچھ جھوٹے الزامات ہیں. ہری سنگھ نے اگر بھارت کے ساتھ الحاق کیا ہے تو وہ ایک اس میں جو ایگریمنٹ ہوا اس میں بتایا گیا ہے کہ جو الحاق ہوگا، میں اس بیس پہ کر رہا ہوں کہ میری اسٹیٹ کو اسی صورت میں رہنے دیا جائے، اور الحاق اس بیس پہ کر رہا ہے کہ بھائی جو کشمیری عوام کہے گی وہ ہوگا. اور اسی طرح اگر پاکستان کے پاس کوئی جواز ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کشمیریوں کے مطابق ریفرینڈم ہونا چاہیے. لیکن ریفرینڈم کے لیے آج دن تک کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی ملک آگے نہیں آیا. تو اس کا سچویشن یہ ہے کہ ابھی کچھ 55% انڈیا کے پاس ہے، اور کچھ ملا جلا کے 32-33% پاکستان کے پاس ہے کشمیر کا حصہ، اور کچھ 12 سے 15 یا 18% کہہ لیں آپ چائنا کے پاس ہے، جو کہ ایکسائز چین آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر، سری نگر، جموں، اس کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے. تو چلیں آپ کو میں کچھ ایک لاگز اور کچھ شیٹ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچوئل میں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اور کہاں سے کس کا کتنا کیا کیا بن رہا ہے، اور کیسے، اور کیا آنے والے وقت میں کشمیر ایک زمینی تنازع ہی رہے گا کہ اس میں رہنے والی ایک کشمیری جو پوری قوم ہے، لوگ 2-2.25 کروڑ لوگ وہاں پہ رہنے والے آباد ہیں، انہیں انسانیت کے ناطے انہیں بھی اپنا ایک حق دیا جائے گا کہ بھائی تمہارا بھی حق ہے اس میں. صرف ہمیں یہ زمین ہی کشمیر نہیں ہے، بلکہ یہ رہنے والے یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں کشمیری ہیں، اور اس زمین کے مالک یہ ہیں. تو اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کو لائن آف کنٹرول جو ہے وہ انڈین اور پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کو کنٹرول کرتی ہے. ویسے تو جو کشمیر کا تقریباً 55% ایریا ہے اس پہ انڈیا کا قبضہ ہے. اس میں پاکستان جو ہے وہ 30% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے. پاکستان کے پاس بھی تقریباً 30%، اور اس کے بعد جو چین ہے وہ بھی تقریباً 15% پر قابض ہے، جو کہ اکسائی چین اور شنگیانگ ویلی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں. 1962-63 کی جنگ میں جب چائنا اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اس میں یہ جو اکسائی چین ہے اس پہ چائنا نے قبضہ کر لیا، اور اس کو وہ اپنا بتا رہا ہے. بھارت نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح اس اکسائی چین کو واپس لے سکے جنگ بندی کے بعد، لیکن چائنا نے اسے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ یہاں سے کچھ اسٹریٹجک راستے گزرتے ہیں. بھارت کی پوری کوشش ہے کہ روس جو ہے وہ چائنا سے کچھ کہے، کچھ ایگریمنٹس کرے، اور یہ اکسائی چین ہمیں واپس دے دے. لیکن چین جو ہے وہ بے شک ان کی آپس میں روس کے ساتھ اور ایک پارٹنر ہیں وہ دونوں، تو ایشیا کی بڑی پاورز ہیں، اور وہ کبھی بھی اس معاملے میں روس نہیں پڑنے والا کشمیر کے معاملے میں. اور ادھر چائنا جو ہے اس نے اپنے انفراسٹرکچر اس ایریا میں ڈیولپ کیے ہیں، وہ کبھی بھی اس ایریے کو نہیں چھوڑنا چاہے گا. تو آپ یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LOC کنٹرول جو ہے، لائن آف کنٹرول، یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر ہے اس کو سیپریٹ کرتی ہے. کشمیر جو ہے وہ 1834 تک ایک پراپر ایک الگ اسٹیٹ تھی، اور 1947 میں جا کے وہ ختم ہوئی. اور 1834 میں جو ہے وہ انگریزوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا. 1834 تک یہ ایک الگ سے اسٹیٹ رہی. اس کے بعد بھارت ہمیشہ سے اس پر اپنا حق جتاتا آیا ہے، لیکن چین نے کبھی نہیں جتایا. اگر چین کے پرانے میپ دیکھے جائیں، جتنے بھی پرانے میپ ہیں، اس میں اکسائی چین جو ہے وہ بالکل کبھی بھی اس نے اپنا حصہ نہیں دکھایا. لیکن جب 1950 میں چین وجود میں آیا، اس کے فوراً بعد چائنا نے تبت کے جو علاقے تھے سارے، ان کو وہ فتح کر لیا. جب اس نے ان علاقوں کو فتح کر لیا تو ہوا یہ کہ وہ جو پہاڑی ایریاز ہیں ان میں جو راستہ ہے شنگیانگ ویلی کو، جو مڈل ایسٹ سے یا آپ وسطی ایشیائی راستے ہیں ان سے ملا رہا ہے،
وہ جو ہے وہ راستہ یا وہ ہائی وے جو ہے وہ اکسائی چین کے اندر سے گزر رہا ہے، درمیان سے، جو کہ چائنا نے خود ڈیولپ کیا ہے، اور وہ پرانا تجارتی راستہ بھی تھا وسطی ایشیائی ریاستوں کا چین کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، اس طرح یہ ایک آپ کہیں کہ اس کی اہم اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی، اور بہت امپورٹنس ہے اس راستے کی۔ اب چائنا نے کیا کیا کہ اس کو جو ہی 1962-63 میں اس نے انڈیا کے ساتھ جنگ کی، تو اروناچل پردیش جو کہ انڈیا کا صوبہ ہے اس کے بھی اس نے کچھ ایریا چھین لیا تھا، لیکن وہ اس نے تو واپس کر دیا، لیکن جو یہ تھا راستہ، یہ آپ کو ہائی وے نظر آ رہا ہوگا تیر کے ساتھ، یہ ہائی وے بنایا یہ چائنا نے اس سے پہلے ہی، اٹیک سے پہلے ہی۔ اروناچل پردیش کی وہ ایریاز اس نے واپس کر دیے، لیکن اس نے اکسائی چین کا یہ ایریا جو ہے وہ کبھی بھی نہ تو اس نے حامی بھری اور نہ وہ بھرنے جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چین لداخ پہ بھی اپنا قبضہ جمانا چاہ رہا ہے، اور اس کی مین وجہ ہے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیتھیم ابھی جو ہے وہ دنیا کی اسے وائٹ گولڈ کہا جا رہا ہے، تو لیتھیم یا آپ سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے آپ کو فریش واٹر چاہیے، اور جیسا کہ چائنا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو وہ سارا ہے پانی بہت آلودہ ہے، تو انہیں وہ کشمیر کا فریش واٹر چاہیے۔ اسی طرح انڈیا نے آرٹیکل 370 ہٹایا، پکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا، مودی نے کہا کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ آرٹیکل 370 ہٹانے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پائے۔ اب چین سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں ایک ریولوشن لانا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے یا لیتھیم کے لیے، اور جو آل اوور دا کشمیر ہے سارا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہاڑی ریجن ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو معدنیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اورز کسی بھی چیز کی رف فارم را میٹیریل وہاں پہ بہت ہیں، یورینیم سے لے کے لیتھیم، آپ آئرن، جو زنک، جو چیز آپ ڈھونڈنا چاہیں، کرومائٹ، وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ اب چائنا نے جو ہے وہ اکسائی چین کے اندر اپنے ڈیفرنٹ 10,000 کروڑ ڈالر کی، آپ سمجھ لیں 10,000 کروڑ روپے کی اس نے لاگت سے کوئی کافی سارے پروجیکٹ لگائے ہیں، جو ایک اسٹیمیشن بتائی جا رہی ہے، جس میں وہ اپنے ڈیمز بنا رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں سے جو ایکسکیویشن کر رہا ہے، مائننگ سٹارٹ اس نے کی ہے۔ انڈیا نے ابھی حالیہ پچھلے دنوں میں اسے جو ہے وہ وہاں سے کافی حد تک اورز لیتھیم کے ملے ہیں، جسے وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے۔ انڈیا بہت سے ممالک میں ریسرچ کر رہا، لیکن اسے کشمیر میں ہی وہ چیز مل گئی۔ تو ابھی اسی طرح گلگت بلتستان جو ہے وہ کافی اس طرح کا ریجن ہے جس میں جو قدرتی معدنیات ہیں وہ بہت زیادہ پائے جانے کے امکانات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر، انڈیا، پاکستان اور چائنا تینوں کے بہت بڑے جو آپ کہہ لیں کہ دریا ہیں، وہ سارے کشمیر سے ہی نکلتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی انڈیا نے ایک نوٹس جاری کیا ہے پاکستان کو کہ سندھ طاس جو معاہدہ تھا 1960 میں ہوا تھا، اس پہ ہمارے ساتھ آگے بات کریں، چونکہ وہ اس معاہدے کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جو دریاؤں والا پانی ہے، گلیشیئر، انڈیا بھی ان پہ گلیشیئرز پہ کنٹرول چاہتا ہے، پاکستان بھی گلیشیئرز پہ کنٹرول چاہتا ہے۔ تینوں ممالک کشمیر پر اپنا حق صرف اس لیے جتا رہے ہیں، کہیں کوئی پانی کا مسئلہ ہے، کسی میں معدنیات کا مسئلہ ہے، اور کسی میں جنگلات کا مسئلہ ہے، کہیں لینڈ کا مسئلہ ہے، لیکن تینوں ممالک جب تک اس کا ایک ہی حل ہے، ون اسٹیٹ سولوشن، آپ اس نیوٹرل کر دیں اس کو، یورپ کی طرح جیو اور جینے دو والی پالیسی اختیار کریں، کشمیر نے اس پانی کا کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کو ہی چھوڑنا ہے، تو آپ کے تاکہ اپنے جو مسائل ہیں وہ حل ہوئے رہیں، وگرنہ تینوں ایٹمی پاورز ہیں، اگر تینوں تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے چھیننے کی خاطر لگے رہیں گے، آپس میں دن بدن اسلحہ خرید رہے ہیں، اپنی عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو امیر کیے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک کو، تو یہ انتہائی پریشان کن معاملہ ہے۔ جب بھی کبھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، نیول شپ سب کچھ آتا ہے، اب روس سے بھارت جو ہے وہ خریدتا ہے، اسی طرح چائنا کچھ خود بناتا ہے، کچھ دوسرے ممالک سے اسلحہ امپورٹ کرتا ہے، پاکستان بھی کچھ چائنا سے لیتا ہے، کچھ امریکہ سے لیتا ہے، جبکہ ہمارے اپنے یہ عالم ہے کہ ہم انتہائی کمزور سچویشن میں ہیں دونوں ممالک۔ اسی طرح کچھ اسلحہ جو ہے وہ ایران سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح اس طرح کی اسٹریٹجیز چلتی ہیں۔ باقی سارے یورپ کے ممالک جتنے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی عوام کو بچانے کی خاطر لگے ہیں، جبکہ یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تباہ کرنے کے چکر میں اپنی عوام کو خود ہی مار رہے ہیں۔ تو چلیں آگے۔ تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، میں نے کچھ کوشش کی، جہاں کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو پلیز معاف کیجیے گا، اور اگر آپ اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بہتر اس سے بتا سکتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔